الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ جل جلالہ رحم نوالہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ جل جلالہ رحم نوالہ جب بھی جیسا بھی جو بھی چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، جب بھی جیسا بھی اور جو بھی چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، بیماری، شفا، صحت، تندرستی، موت، زندگی، ساری کی ساری کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت، غریبی، دولت، ساری چیزیں اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دیا۔ اسی لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے، اگر کسی اور کے قبضے میں اگر ہدایت ہوتی، پتہ نہیں بلال کو ہدایت کون دیتا۔ یہ گشت والا جو عمل آج ہوا وہ ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کے سب محتاج ہیں۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب نے ہدایت مانگی، جتنے بھی ولی دنیا میں آئے سب نے ہدایت مانگی، نبی کے ماننے والوں نے بھی ہدایت مانگی، صحابہ نے بھی ہدایت مانگی، بلکہ جلیل القدر صحابہ جو ہیں، جو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے، جن کو چار خلیفہ، انہوں نے بھی ہدایت مانگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے ہدایت مانگی امت کو سکھانے کے لیے، اس لیے کہ ہدایت کے بغیر آدمی کو آگے کی توفیق ملتی ہی نہیں۔ اور پوری صورت اللہ نے نازل فرمائی، اس میں مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ اللہ سے مانگو تو کیسے مانگوں گے، کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کہ غریب لوگ، فقیر لوگ گھر پر آتے ہیں ہمارے، کسی کو آئی صاحب کہتے ہیں، کسی کو ملا صاحب کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی لقب دیتے ہیں، اور ایسی دعائیں دیتے ہیں کہ سامنے والا دے دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اگر یہ فقیر مانگنے والے جو ہیں اتنی ساری دعائیں اپنے لیے کریں تو وہ کسی کے محتاج نہ رہے، لیکن اپنے لیے نہیں کرتے، دوسروں کو دیتے۔ تمہارا اللہ حج کراویں، تم کو یہ کریں، تم کو یہ کریں، تمہاری اولاد یہ ہو جاویں، تمہاری گود بھر دیں، پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو اللہ نے نازل فرمائی قرآن مجید کے اندر، اس کے اندر اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگوں گے، اس لیے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسا نہ ہو کہ مانگنے سے وہ ناراض ہو جائے۔ مانگنے کی ایک ترتیب ہے، ایک ادب سکھایا گیا، ایک ترتیب بتائی گئی۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تو بڑا کرم کرنے والا، بڑا رحیم ہے۔ اسی لیے کہا جب بندہ یا رحمان اور یا رحیم کہتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ اللہ تیرا تو کیا کہنا، تو تو قیامت کے دین کا مالک ہے، اور قیامت کا دین جس کی تفصیل حدیثوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر جو بیان کی گئی ہے کہ اگر آدمی دل پر لگ جاوے نا آدمی کی، تو آدمی کی زندگی بدل جاوے۔ پل صراط ہوگا، جہنم اور جنت ہوگی، نامہ اعمال کا ترازو ہوگا، نیکی اور بدی کو تولی جائے گی، گینی نہیں جائے گی، تولی جائے گی۔ کہا کہ وزن کس کا ہوگا اس میں، کہ اخلاص کا ہوگا، للہیت کا ہوگا، تولا جائے گا۔ جیسے کہ کل
5 منٹ کے مدرسے میں پڑھا گیا ہاں کہ وہ سوکل ہاں جس سے جہنم کو باندھا جائے گا وہ کتنی بڑی ہوگی ہاں کہ 40 دین کی مسافت کے برابر ہوگی تقریباً ہاں تو جہنم بھی سامنے ہوگی، جنت بھی سامنے ہوگی، ہاں ہر ایک اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا گناہوں کی بقدر، اور اس وقت یوں کہیں گے یا اللہ اس عذاب سے ہمیں چھوڑ دے، چاہے تو جنت جہنم میں بھیج دے، حالانکہ جہنم کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا، لیکن یہ عذاب بھی امت برداشت نہیں کر سکے گی۔ کہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دین کا مالک ہے، ہاں کہ ایک فرشتے کو تیاری میں بٹھایا ہے، جب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا وہ فرشتہ ایک پھونک مارے گا اور اس سے ایک آواز پیدا ہوگی جو زندہ انسانوں کے دلوں کو چیر اور پھاڑ کے رکھ دے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم، آسمان ختم، چاند ختم، سورج ختم، بادل ختم، ستارے ختم، درخت ختم، دریا ختم، ساری چیزیں ختم۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اللہ اس وقت جلال میں آئیں گے اور کہیں گے کہاں گئے وہ بادشاہ جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے، غلط طریقے سے ان کا خون چوستے تھے، ان کے مال و دولت کو لوٹتے تھے، کہاں گئے وہ؟ بولو آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہا جائے گا اس اللہ کی بادشاہت ہے جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر آگے یوں کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ یہ دعوت کا کام جو ہے میرے دوستو وہ ہدایت کے لیے ہے، اور جس کو ہدایت مل گئی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں کے اندر سب سے پہلے ہدایت مانگو، پھر آگے اور کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ایسی ہدایت دے دے اور ان لوگوں کی طرح ہدایت دے دے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، کہ ہدایت ملنے کے بعد انعام ہوتے ہیں، زندگیاں آسانی والی اللہ بناتا ہے، دشواریوں کو اللہ دور کرتا ہے، تکلیفوں کو اللہ دور کرتا ہے، مصیبتوں کو اللہ دور کرتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگوں کی طرح نہیں، ایسا نہیں چاہیے ہمیں، جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے اس سے ہمیں بچا لے۔ تو میرے دوستوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہمارے کام ہمیں بنانے ہیں تو اللہ کے پاس جانا پڑے گا، اور اللہ کے پاس جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا۔ جو اللہ کے گھر میں آیا وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری کی ساری برکتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہے، رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہے، پھر وہاں سے مسجدوں پر نازل ہوتی ہے، پھر وہاں سے مسجدوں میں آنے والوں پر نازل ہوتی ہے، اور یہ آنے والے رحمتوں اور برکتوں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اس کام کو میرے دوستو اپنا کام بناؤ۔ میرے دوستو یہ کام ایسا کام نہیں ہے میرے دوستو، یہ دین کا کام ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوا کام ہے، اور آپ کے کرنے پر
اللہ نے ہدایت کے فیصلے فرمائے، خدا کا تعلق ملتا ہے، اللہ کی ذات کا تعلق ملتا ہے، پھر بندہ براہ راست اللہ سے لینے والا بنتا ہے۔ ابھی درمیانی بات ہوا کہ وہ عورت جو نئی اسلام کے اندر داخل ہوئی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن آپ سے دعا نہیں کروائی کہ اللہ کے نبی دعا کر دو میرے بچے کو اللہ پھر سے زندگی دے دے اور میں لوگوں کے طعن سے بچ جاؤں۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، جیسے کہ مفتی صاحب نے درس قرآن میں بھی کہا تھا کہ صحابہ جب کلمے کو پڑھتے تھے اور ایمان کو حاصل کرتے تھے تو ایسا ایمان ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا تھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس ایمان کو نہیں نکال سکتی تھی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، اور وہ بہت قریب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ڈائریکٹ آپ کے ذریعے ایمان مل رہا تھا۔ ہم بہت دور ہیں میرے دوستو، تو ایمان ہمارا کمزور ہے، لیکن کمزور ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے یہی راستہ ہے۔ اور جب ایمان کے اندر طاقت آتی ہے تو اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب اعمال سنورتے ہیں تو پھر اس کی رونق اور چمک انسان کو زندگی میں نظر آتی ہے، بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہ کی سزا تو آخرت میں ہوگی، لیکن اس کے جرائم جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ جیسے کہ 5 منٹ کے مدرسے میں پڑھا گیا کہ زنا عام ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ بارش نہیں، موت کثرت سے ہوگی۔ ایسی 4-5 چیزیں پڑھی گئی کل کہ گناہ عام ہو رہے ہیں، اب کیا ہوگا کہ موتیں کثرت سے ہو رہی ہے۔ یہ موتوں کا کثرت سے ہونا یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ حالات کا آنا یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کام کیا ہے کہ یہ کام اللہ کی فرما برداریوں پر کھڑا کرتا ہے انسان کو، نماز پڑھنے والا بناتا ہے، اللہ سے مانگنے والا بناتا ہے، اللہ سے لینے والا بناتا ہے یہ کام۔ اور میرے دوستو، ہمیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہے، اور آپ کے رونے اور دھونے پر اللہ نے یہ کام ہمیں دیا ہے۔ ہمیں جو دین ملا ہے وہ دین اللہ نے پسند کیا ہے۔ عیسائیوں کا دین اللہ نے پسند نہیں کیا، یہودیوں کا دین اللہ نے پسند نہیں کیا، کفار اور مشرکین کے دین کو اللہ نے پسند نہیں کیا، وہ تو اپنے من گڑت دین پر چل رہے ہیں۔ اور ہمارا دین رضیت باللہ ربا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی کرے گا وہ بھی گنہگار، اور کوئی زیادتی کرے گا وہ بھی گنہگار، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اسی لیے درس قرآن کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے عیسائیوں کو کہہ دیا تمہارے مناسب دین کو پسند کر لو، تو انہوں نے سنیچر پسند کر لیا، یہودیوں نے اتوار پسند کر لیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جمعہ کے دین کو پسند کیا۔ اللہ پسند کر رہے ہیں، یہ امت اتنی مبارک امت ہے، اس امت کو جو کام دیا گیا وہ بھی اتنا مبارک کام ہے میرے دوست۔ ہر حالت میں ہمارا گشت ہونا چاہیے، ہر حالت میں ہمارے مہینے کے 3 دن لگنے چاہیے، ہر حالت میں ہماری فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، اور مسجد و جماعت میں پابندی کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ اسی لیے عرب کہتے ہیں کہ یہ 5 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کے اندر ہوا کرتے تھے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، پوچھتے تھے بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟
ہاں مشورہ، ہاں پھر آپ کہتے تھے صحابہ سنتے تھے، تو یہی ہوتا ہے مشورے میں، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ہاں کہ بھئی کون کیا کام کر کے آیا ہے۔ تعلیم بھی ہوتی تھی مسجد نبوی کے اندر، اور سیکھنا سکھانے کا بھی کام ہوتا تھا مسجد نبوی کے اندر، گشت بھی ہوتے تھے۔ اسی لیے صحابہ جب ایمان لاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام کیا ہے؟ کہا کہ جو کام میں کرتا وہ کام تم بھی کرو۔ اسی لیے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں جنت کے مزے آ رہے ہیں، دنیا کے اندر جنت کے مزے آ رہے ہیں۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ زندگی ایسی بنائی تھی، اور زندگی کس سے بنی تھی؟ کہ ہے دعوت کے کام سے بنی تھی میرے دوست۔ اس لیے کام کو اپنی زندگی میں جگہ دے وے، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناوے، اس کام کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھے میرے دوستو، کہ اس کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مال و دولت میں کامیابی نہیں ہے میرے دوستو، ضرورتیں پوری ہو جائے گی، اور ضرورت کا پورا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے، اور کئی لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا کہ مال سے بھی کام نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کسی کا بچہ بیمار ہو گیا، اب ڈاکٹر نے کہا بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، باپ کہہ رہا ہے تم کہو اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہو میرے بچے کو بچا لو، تو پیسے سے بچہ بچ جائے گا؟ ہاں مال کامیابی کی نشانی نہیں ہے، عہدے کامیابی کی نشانی نہیں ہے، ڈگریاں کامیابی کی نشانی نہیں ہے، کامیابی کی نشانی تو دین ہے۔ اس لیے میرے دوستو کارگزاریاں ہے دنیا میں کام کرنے والوں کی، کہ جنہوں نے کام کیا اور جو کام کر کے گئے، آج تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ یہ صبح ٹیکسی والے کو کون یاد کرتا ہے؟ پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ جہاں پر انہوں نے دین پھیلایا ہے اور ان کے ذریعے جو دین پھیلائیں، وہاں کے لوگ تو میرے دوستو ان کی قبر پر آنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ حالانکہ کون تھے؟ بھائی تھے، بھائی۔ پولیس والے ڈرتے تھے، ریلوے اسٹیشن کے باہر کرسی پر لے کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی چائے لے کر آ رہا ہے، کوئی یہ لے کر آ رہا ہے، کوئی یہ لے کر آ رہا ہے۔ ایک جماعت پہنچ گئی، جماعت کا ایک ساتھی پہنچ گیا، کہا یوسف بھائی کون ہے؟ کہا کہ یوسف بھائی سے ملو گے؟ ارے مت ملیو کہ ہاں کہ کیا ہے بھائی، ملیں گے دین کے خاطر۔ ہاں ملے، بات ہوئی، سمجھ میں آئی بات کہ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے، اس کا کام کیا ہونا چاہیے، اور میں کیا کر رہا ہوں، تو سمجھ میں آ گئی۔ 3 دن لگائے، 4 مہینے لگائے، زندگیاں لگ گئی۔ اللہ نے کئی شہروں کے اندر، بلکہ فرمایا کہ کئی ملکوں کے اندر ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اکثر پوری دنیا کا نقشہ لے کر سامنے بیٹھتے تھے، اور جب مشورہ ہوتا تھا تو اس وقت یہ کہتے تھے حضرت میری رائے یہ ہے اس ملک میں جماعت بھیجی جائے، اور وہ جماعت لے کے چلتے تھے تو ہر گاؤں سے، ہر شہر سے نقد جماعتیں نکلتی تھی، اور اللہ نے کیسی تاثیر دی تھی آواز میں معلوم ہے؟ اس صبح یوں کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ہوٹل کی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا اور ایک نوجوان اتر رہا تھا، تو میرا تو چہرہ لباس سنت والا تھا، تو اس نے مجھے سلام کیا، تو میں نے سلام کا جواب دے دیا، لیکن میں نے اس کو اتنا کہا کہ بھائی اپنی ظاہری شکل کو مسلمانی بناؤ، اپنی ظاہری شکل کو مسلمانی بنا دو، پھر ختم ہو گئی بات۔ یوسف بھائی کہتے ہیں کہ کئی وقتوں کے بعد میری ملاقات ہوئی، چہرے پر داڑھی ہے، سنت والا لباس ہے، ماشاءاللہ نور ہی نور ہے اس کے چہرے پر، مصافحہ کرنے کے لیے آیا، مصافحہ کر لیا۔ یوسف بھائی تو جانتے نہیں تھے، بھول گئے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ یوسف بھائی جانتے ہو مجھے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پتہ ہے آپ کو فلانی ہوٹل میں آئے تھے، آپ اوپر چڑھ رہے تھے، میں نیچے اتر رہا تھا، میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے سلام کا جواب دیا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اپنی شکل کو مسلمانی بناؤ۔ یہ بات میرے دل پر لگ گئی تھی، میں نے 4 مہینے لگا دیے یوسف بھائی، اب پوری زندگی انشاءاللہ میں مسلمان بن کر زندگی گزاروں گا۔ یہ کام ایسا کام ہے میرے دوست،
اس کے لیے سارے ساتھی ارادے کرو میرے دوستو کہ کم سے کم ہم باہر نہ جا سکے تو مقامی 5 کام کریں گے، مقامی 5 کام میرے دوستو ہم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو باہر کا کام بھی ہمیں کرنا ہے۔ اللہ جہاں پر بھی لے جاوے، تقدیر کی روزی جہاں پر لکھی ہوئی ہے وہاں پر آدمی کو پہنچنا ہے۔ جب تک وہاں پر نہیں پہنچے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو دنیا کے اعتبار سے ہم جاوے تو کیوں نہ دین کے اعتبار سے ہم جاوے، دین کے تقاضوں پر ہم چلیں۔ بہت بڑی طاقت ہے میرے دوستو، اور داعی کے اندر بہت طاقت ہے۔ ہاں، ایک جماعت کا ساتھی جا رہا تھا، پولیس والے پکڑ کے لے گئے۔ عبدالغفور بھائی، پولیس والے پکڑ کے لے گئے۔ جماعت والے ساتھی نے کہا میرا قصور بھی کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہونی۔ اصل میں کیا تھا کہ اس کی شکل وہ اس شکل سے ملتی تھی، تو پولیس والے نے کہا یہ ہوگا۔ اب اس نے جیل خانے میں جانے کے بعد کیا شروع کیا؟ تیسرا کلمہ۔ اس نے بیچارے سنا تھا کہ تیسرا کلمہ اس کی فضیلت ہی ہے، لو اس نے پڑھنے کا شروع کیا، پڑھنے کا شروع کیا، پڑھنے کا شروع کیا۔ اب جب بھی جج فیصلہ کرنے کے لیے قلم اٹھائے اس کی قلمت نہ چلے، پھر سے تاریخ ڈال دے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو جج نے اس کو بلایا، تو وہ کون سا کام کرتا ہے کہ تیرا فیصلہ میں کرنا چاہتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں؟ کہا کہ دیکھو جج صاحب، میں تو جماعت میں گیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں آوے، لیکن میں نے تیسرا کلمہ 3 کلمے سیکھے تھے اور تیسرے کلمے کی فضیلت سنی تھی کہ اس کی طاقت یہ ہے، میں وہ پڑھتا ہوں، بس اس کی طاقت یہ کہ تمہاری قلم نہیں چلتی، کہا جا تو آزاد ہے۔ لو کتنی طاقت ہے، اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، تو اللہ کے کام میں کتنی طاقت ہوگی۔ ساری پریشانیوں کا حل ہے اس میں ہے میرے دوستو، گھبراؤ مت، کچھ قربانی دینی پڑے گی تو کچھ ملے گا میرے دوست۔ ابھی ضلع کے مشورے کے اندر ایک کارگزاری آئی، ایک مولوی صاحب کی تشکیل ہوئی بیچارے کی بیرون جانے کی۔ اب مولوی صاحب کا پگار کتنا، 9-10 ہزار، ہمارے یہاں 15 چلتا ہے، 20 چلتا ہے، خرچ زیادہ تھا۔ مولوی صاحب کے احوال بھی تھے، کچھ اندر کی باتیں بھی تھیں۔ جب تشکیل ہوئی تو مولوی صاحب ہاں نہیں کہہ سکے، پھر دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی، تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی۔ وہ تو تشکیل والے بہت مضبوط ہوتے ہیں، ہاں، اور اللہ جس کو لے جانا چاہتا ہے ان کے پیچھے تشکیل والے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ ہوئی، وہ ہوئی۔ اب مولوی صاحب زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، تشکیل والے بھی ڈھیلے ہو گئے، کیا کریں گے ان کا۔ لیکن کچھ تشکیل والے بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کے تجربے ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہی جائیں گے، یہ حالات میں ہیں، یہ جائیں گے، یہ بن کے آئیں گے۔ میرا یہ مسئلہ ہے، اتنا قرضہ ہے، یہ ہو وہ ہے، ایسا بس پوچھو مت۔ بیرون وقت لگا کے آئے تو گھر والے نے کہا ہر سال بیرون جانے کے لیے تم کو اجازت ہے، جاؤ۔ تم یہاں سے گئے، اللہ نے مسائل کا حل شروع کر دیا۔ وقت نہیں میرے دوستو، ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں کہ اللہ نے ایسے کام بنائے اس کام پر، لیکن یقین کے ساتھ کرے، روزانہ اہمیت کے ساتھ کرے، استقامت کے ساتھ کرے تو کام بنتے ہیں۔ ایسا نہیں گشت میں دیر سے آئے، پہلے چلے گئے، وقت ملا تو کر دیا ورنہ نہیں، 6-7 مہینے ہو گئے، 3 دن لگائے تو نہیں لگائے۔ ہمارے بڑی یوں کہتے ہیں پہلے تم جم کے دیکھو تو صحیح، پھر اللہ کی مدد کیسی آتی ہے۔ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین کی محنت سمجھا دے، یا اللہ ہمیں دین کی محنت سمجھا دے، یا اللہ ہمیں دین کی محنت سمجھا دے اور اس کو سمجھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ اسی دین کی محنت کی وجہ سے آج ہم دیندار ہیں، نمازی ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں، ہماری مساجد اور مکاتب آباد ہے۔ یا اللہ یہ دین کا کام ہمیں سمجھا دے، اللہ اس کو ضرورت سمجھ کر کرنے والا بنا دے، استقامت کے ساتھ اس میں چلنے والا بنا دے، اس کا ہر کام اپنا کام سمجھ کر کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ دن بدن ہماری مسجد و جماعت کمزور ہو رہی ہے، ہمارا گشت کمزور ہو رہا ہے، یا اللہ
تو ہی توفیق دے دے، تو ہی جماوٹ دے دے، تو ہی خیر کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما دے، امت کی مصیبتوں کو دور فرما دے، بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ مستقرہ نصیب فرما لے، جو حالات میں ان کے حالات کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے، جن کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب شکل اور صورتیں پیدا فرما لے۔ یا اللہ جس کی جو بھی جائز تمنا دل میں ہو عافیت کے ساتھ پوری فرما دے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اچانک کی موتوں سے حفاظت فرما لے، زندگیوں میں برکت کے فیصلے فرما دے، ایمان والوں کے روزی میں خوب برکت کے فیصلے فرما دے، کاروبار میں خوب برکت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رحمت